ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی دو آیات کریمہ آیت نمبر 125 اور آیت نمبر 126 ہم نے تلاوت کی ہے. ان دو آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں. نمبر 1 بیت اللہ کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے. نمبر 2 مقام ابراہیم کی حیثیت اور درجے اور رتبے کو بیان فرمایا ہے. نمبر 3 حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا کا ذکر ہے یا دعاؤں کا ذکر ہے جو ان دو آیات کریمہ میں موجود ہے. تو پہلی بات بیت اللہ کی عظمت. بیت اللہ شریف کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی ہی عظمت سے نوازا ہے اور اس کی عظمت اور اس کی شان کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو باتیں بیت اللہ کے لیے بیان فرمائی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا. یعنی دو باتیں ارشاد فرمائیں. ایک یہ کہ لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ امن والی جگہ ہے. اس بات کو ذرا سمجھیے گا. مثابتاً اور امنا دو باتیں ارشاد فرمائیں. ایک ہے جمع ہونے کی جگہ اور ایک ہے امن کی جگہ. مثابتاً ثواب سے ہے اور اس کے دو معنی ہیں یہاں پر. ایک معنی تو وہی ہے جو تفسیر ترجمہ میں لکھا ہوا ہے کہ لوٹنے کی جگہ، جمع ہونے کی جگہ، بار بار پلٹ آنے کی جگہ. اور جو آدمی ایک دفعہ حرم مقدس کی زیارت اور شرف حاصل کر لیتا ہے تو اس کا دل بار بار مچلتا ہے کہ میں پھر جلد از جلد وہاں پہنچ جاؤں. ایسا ہے ہی نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی حرم سے واپس آئے اور اس کا دوبارہ جانے کو دل نہ چاہتا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ مثابتاً بار بار پلٹنا، بار بار یعنی جمع ہونے کی جگہ، بار بار لوٹنے کی جگہ. تو یہ مثابتاً کا معنی لوٹنے کی جگہ. یہ ہر ایک آدمی جس نے زیارت کا شرف حاصل کیا اس کو اس کا معنی سمجھنا مشکل نہیں ہے. ایک مطلب. دوسرا معنی اس کا مثابتاً ثواب
سے تو اس کا معنی ہوگا ثواب کی جگہ، ثواب کی۔ تو حرم شریف اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں سب سے زیادہ جگہوں کے اعتبار سے، مقامات کے اعتبار سے سب سے زیادہ عمدہ اور اعلیٰ ترین ثواب کی جگہ بنایا ہے۔ آپ ایک نماز سے ہی اندازہ کر لیجئے، نماز کا ایک عمل ہے جو ہم محلے کی نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں، اس میں روایات میں آتا ہے کہ بعض جماعت نماز ادا کریں تو 27 درجے ثواب ملتا ہے محلے کی مسجد۔ اگر کسی بڑی مسجد میں، جامع مسجد میں یہی نماز ادا کی جائے تو روایت میں آتا ہے کہ 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر یہی نماز بیت المقدس میں ادا کر دی جائے تو 25,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہی فرض نماز با جماعت مسجد نبوی میں ادا کی جائے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جگہ کی یہ نسبت جب حرم کی طرف چلی جاتی ہے اور مقام کی نسبت نماز کی جب حرم کے ساتھ چلی جاتی ہے کہ حرم میں نماز ادا کی گئی، یعنی حرم مکی کے اندر جب نماز ادا کی گئی تو پھر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ثواب کی جگہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے نمبر 2 پہ کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کو اس وقت کے لحاظ سے نفلی تمام اعمال سے زیادہ افضل ترین عمل بتلایا گیا ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ بیت اللہ کا طواف کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا۔ یہ طواف تمام نفلی عبادات سے زیادہ افضل ہے، تمام نفلی عبادات سے زیادہ افضل ہے طواف کرنا وہاں پر، یعنی وہ جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں اس کو طواف کہتے ہیں۔ یہ جو طواف کا عمل ہے یہ تمام نفلی عبادات سے زیادہ افضل ہے، اور یہ صرف اور صرف حرم میں ہے۔ دنیا کے کسی اور مقام پر یہ ثواب نہیں مل سکتا، نہ نماز کا اتنا ثواب مل سکتا ہے اور نہ طواف والا عمل کہیں اور ہے۔ ثواب تو تب ملے گا جب ہوگا، دنیا میں کسی جگہ پر یہ عمل ہے ہی نہیں، اس لیے مثابۃ للناس یہ تو ثواب کی جگہ ہے، اور حقیقت میں بھی ثواب کی جگہ ہے کہ جس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے دنیا اطراف و اکناف سے کھینچی چلی جاتی ہے۔ حالانکہ نماز بیت اللہ ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، اور آپ جس مسجد میں بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کا گھر ہے، نماز یہاں بھی ہوتی ہے، نماز وہاں بھی ہوتی ہے، لیکن انسان کا دل اس طرف کیوں کھینچا چلا جاتا ہے کہ یہاں کی نماز میں اور وہاں کی نماز میں روحانیت کے اعتبار سے بھی فرق ہے، ثواب کے اعتبار سے بھی بہت بڑا فرق ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات فرمائی وہ امنا، بیت اللہ جائے امن ہے، اور یہ جائے امن آج نہیں ہے، زمانہ اسلام سے نہیں ہے، بلکہ جب سے ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کو ظاہر فرمایا۔ یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں ظاہر کرنے کا، باقی اس میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اگلے درس میں ہمارے سامنے آئے گی، اگلی آیت کریمہ میں۔ مقام ابراہیم یعنی بیت اللہ شریف کو جب اللہ کے پیغمبر خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظاہر فرمایا موجودہ تعمیر کے لحاظ سے، تو تعمیراتی اعتبار سے جب ظاہر فرما دیا تو اس دن سے لے کر کے آج تک اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو مقام امن بنایا ہے۔ اس وقت سے لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت اور اس کی شان بیٹھ گئی، اور لوگ یہاں پر کسی قسم کا جھگڑا، کسی قسم کی لڑائی، کسی قسم کا قتال اور کسی قسم کے معاملات نہیں کرتے تھے جو کہ فتنے اور تخریب کاری پر مشتمل ہو۔ حتیٰ کہ یہ وہ مقام تھا، یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر اگر کسی آدمی کا والد بھی قتل کرنے والا، یعنی کسی آدمی کے والد کا قاتل بھی اگر اس مقام پہ آ جاتا تو مقتول کا بیٹا اس کو وہاں ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ یہ آج نہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کو اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے اور انتظار میں رہتے تھے کہ جب حرم کی حدود سے باہر نکلے تو پھر میں اپنے والد کا حساب لوں۔ جتنی دیر وہ حرم کے اندر رہتا تھا لوگ اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے اس دور میں یعنی امت محمدیہ میں فقہائے اکرام نے یہاں پر حکم یہ جاری کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جرم کر کے بھاگ کر حرم شریف کے اندر چلا جائے، جرم کر کے حرم شریف کے اندر چلا جائے یا حرم شریف کے اندر جرم کر لے
ایسی صورت میں اس کو وہاں سزا تو نہیں دی جائے گی، سزا تو، لیکن اس کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا جائے گا، اسے وہاں سے نکلنے پر مجبور۔ اب وہ نکلنے پر مجبور کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے کہ جو 1985 کے اندر جو یہاں ہمارے پڑوسی چند گماشتوں نے وہاں پر جا کر کے حرم شریف کو یہ رمال بنایا تھا، تو افواج پاکستان نے وہاں جا کر کے ان کو نکالا تھا، گولیاں نہیں ماری، اندر ان کو سزا نہیں دی، نکلنے پہ مجبور کیا، جب باہر نکل گئے تو پھر ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا، اللہ عالم، ٹھیک ہے، لیکن وہاں اندر سزا نہیں دی جائے گی، وہاں سے نکلنے پر مجبور، ان کا نان پانی حقہ وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا تاکہ وہ باہر نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ جو ہی وہ باہر نکلیں گے پھر ان پر حد جاری ہوگی یا ان پر جو سزا نافذ ہوگی وہ ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تو یہ ہے، جبکہ دیگر فقہاء کرام یہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر وہ اندر ہے اس کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کو نکلنے پر بھی مجبور نہیں کیا جائے گا، یہ باقی فقہاء کرام کہتے ہیں، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نکلنے پر مجبور کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جرائم کی سزا جب تک نہ دی جائے اس وقت تک قوم اور امت پر سے رحمت اٹھی ہوئی ہوتی ہے، امت پر رحمت اٹھی ہوئی ہے۔ آج امت اگر رحمت سے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جرائم کی سزائیں نہیں مل رہی، تو جلد از جلد سزاؤں کو نافذ کیا جائے تاکہ اللہ کی رحمتیں برستی رہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ امنا، بیت اللہ کو اللہ نے جائے امن بنایا، یہاں باپ کا قاتل بھی اگر آ جاتا تو اس کو لوگ کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلسلہ چل رہا تھا اور آج تک یہ سلسلہ اسی طرح قائم اور دائم ہے۔ تو بیت اللہ کی عظمت کے لحاظ سے دو باتیں آپ کے سامنے آ گئی، ایک یہ کہ یہ بار بار لوٹنے کی جگہ ہے یا ثواب کی جگہ ہے، اور دوسری بات یہ آ گئی کہ یہ امن کی جگہ ہے۔ تو ایک بات یہ مکمل ہو گئی۔ آج کیا ہے؟ آج کے اس درس میں دوسری بات، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، یعنی مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ مصلی اصل میں جائے نماز کو کہتے ہیں۔ دیکھیے مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جو تقریباً 14 انچ مربع جو ہے وہ ایک سائز کا ایک پتھر ہے چھوٹا سا۔ اس پتھر پر اللہ کی قدرت کا مظہر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے بڑے واضح نشانات لگے ہوئے، نشان لگے ہوئے، پاؤں کے واضح نشان اس پتھر پر لگے ہوئے، اور یہ پتھر حرم شریف میں مطاف کے مقام پر آج بھی باب السلام کے سامنے مقام ابراہیم اس کو کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر ایک پیتل کی ایک جالی، گول جالی بنائی ہوئی ہے، آپ دیکھتے ہیں عمومی طور پہ نظر آتی ہے، جو حضرات وہاں نہیں گئے وہ یہاں سے دیکھتے ہیں، اور جب وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے تو وہاں سے بخوبی دیکھا ہوگا۔ یہ دو قسم کے خول اس کے اوپر موجود ہیں، اس مقام ابراہیم، یعنی اس پتھر کے اوپر۔ پتھر کے اوپر دو خول ہیں، پہلا خول شیشے کا ہے اور دوسرا خول اوپر جو ہے وہ پیتل کا ہے۔ یہ جس مقام پر آج موجود ہے یہ یہاں نہیں تھا، بنیادی طور پر یہ بیت اللہ کے ساتھ ہی تھا، تقریباً متصل تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مطاف کے حصے کو وسیع کیا گیا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طواف کرنے والے لوگ ہیں ان کی سہولت کے لیے مقام ابراہیم یعنی اس پتھر کو پیچھے کر دیا تاکہ یہاں پر جو حکم ہے اس حکم کی ادائیگی آسان ہو جائے۔ حکم کیا ہے کہ جب طواف کر لیں، طواف مکمل ہو جائے، 7 چکر مکمل ہو جائے تو اس مقام پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز واجب ادا کرنا ہوتی ہے۔ 2 رکعت نماز بطور شکرانہ جو ہے وہ ادا کرنا گیا ہے، واجب ہے، تو یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت ادا کی جائے، اگر بآسانی وہاں پڑھی جا سکتی ہیں تو بہت اچھی بات، اور اگر نہیں پڑھی جا سکتی، جیسے کہ جو طوافین ہیں، طواف کرنے والے لوگ ہیں، وہ چونکہ کثرت سے ہوتے ہیں، عام دنوں میں بھی ہوتے ہیں، حج کے دنوں میں دوبارہ ممکن ہی نہیں ہوتا وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، تو ایسی صورت میں اس مقام ابراہیم سے پیچھے یعنی اسی کے سامنے والے حصے میں پیچھے جتنا پیچھے بھی آپ کھڑے ہو کر کے آپ نماز ادا کریں گے انشاءاللہ آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ البتہ جو سنت عمل ہے وہ یہی ہے کہ مقام ابراہیم کے متصل یعنی اس کے بالکل قریب کھڑے ہو کر کے
پیچھے ہو کر کے جو ہے وہ واجب ادا کیا جائے، لیکن واجب ادا کرنا ضروری ہے۔ اتنی بات آ گئی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو۔ یہ دوسری بات ارشاد فرمائی۔ اب مقام ابراہیم میں نے عرض کیا کہ یہ ایک پتھر ہے، اس پتھر کو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت قاہرہ سے، قدرت ظاہرہ سے، قدرت جو ہے وہ کاملہ سے اس کے اندر ایسی شان پیدا کی کہ جب یہ بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، تو یہ پتھر خود بخود اوپر اٹھتا تھا اور خود بخود نیچے آتا تھا، اور اتنا نرم ہو گیا تھا کہ آپ کے پاؤں اس میں جم گئے تھے۔ جب اس پہ پاؤں رکھے تو پاؤں اس میں کیا ہو گئے؟ جم گئے، یعنی پاؤں ہلتے نہیں تھے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ آدمی تعمیرات وغیرہ کرنے والے لوگ اپنی سیکورٹی کا انتظام کرتے ہیں کہ کہیں اوپر والی جگہ پہ اوپر جا کر کے کہیں گر نہ جائیں، گرنے کا خدشہ نہ ہو، تو وہ تمام خدشات کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر اتنی صلاحیت رکھی تھی کہ یہ آپ کے پاؤں کے اندر، آپ کے پاؤں کو اپنے اندر جو ہے وہ جذب کر کے، کشش شکل کے ذریعے سے اپنے اندر جذب کر کے آپ کے پاؤں کو مضبوط کر دیتا تھا، اور یوں آپ مضبوطی سے کام کرتے رہتے تھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، جیسے جیسے اوپر جانا ہوتا تھا پتھر خود بہت اوپر جا رہا ہے لفٹ کی طرح، اور جب نیچے آنا تھا، نیچے آنے کا ارادہ ظاہر فرماتے تو اللہ کی قدرت سے یہ پتھر نیچے آتا رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقام کو، اس مقام پر اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے بطور نشان یہاں پر ظاہر فرمایا ہے۔ یہ جو جملہ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اگر آپ غور فرمائیں تو گزشتہ درس میں ہمارے سامنے ایک سوال آیا تھا یا ایک بات آئی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ یہود اور نصارہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو بیت اللہ کے ساتھ کوئی نسبت اور کوئی شرف حاصل نہیں۔ یہ یہود و نصارہ اس بات کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے نہیں ہیں، یعنی ان کو کوئی نسبت حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہہ کر کے اس نسبت کو پھر سے ظاہر فرمایا۔ تم کہتے ہو نسبت، وہ مقام ابراہیم، یعنی ابراہیم تو ابراہیم ہے، ابراہیم کے پاؤں کو بھی نسبت حاصل ہے یہاں پر، اور وہ نسبت آج بھی ظاہر ہو رہی ہے، اور سینہ بسینہ ساری دنیا اس بات کی معترف ہے کہ حضرت ابراہیم ہی کے پاؤں کے نشانات ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہود و نصارہ کا یہ جو تجزیہ تھا اس کو بھی باطل کرنا مقصود تھا، اور وہ کر دیا۔ ایک بات یہ ذہن نشین فرما لیجیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند خصوصیات ایسی عطا فرمائی کہ جو اس سے پہلے دیگر لوگوں کو شاید نہ مل سکی، دیگر لوگوں کو وہ خصوصیات یا وہ معاملات نصیب نہ ہو سکے۔ مثلا ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ختنے کی جو سنت آج ہم مسلمانوں میں رائج ہے یا مسلمانوں میں جاری ہے، یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہوئی۔ پہلی دفعہ ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کیا، یعنی بحیثیت انسان ختنہ کرنا، ورنہ اس سے پہلے تمام انبیاء، روایات میں آتا ہے، تفسیری روایات میں تمام انبیاء مختون پیدا ہوئے۔ مختون سمجھتے ہیں، یعنی ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس حالت میں نہیں پیدا ہوئے، 80 سال کی عمر میں، بیہقی کی روایت ہے کہ 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا کہ آپ اپنی سنت تطہیر ادا فرما لیجیے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت خود اپنی سنت تطہیر ادا فرمائی۔ تو یہ یوں انسانوں میں پہلا ختنہ جو انسانوں میں ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کیا۔ نمبر 2، اگر ہم غور کریں تو یہ جو انسانوں کے وجود پر، چہرے کے اوپر موجود یہ بال ہوتے ہیں جن کو ہم داڑھی کہتے ہیں، یہ داڑھی انبیاء علیہ السلام کی سنت چلی آ رہی ہے۔ پہلے دن سے تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ وہ سنت ہے جو قریب الواجب ہے، واجب تو نہیں لیکن واجب کے قریب ترین سنت ہے۔ اس لیے داڑھی پر بہت زیادہ علماء زور دیتے ہیں کہ یہ صرف سنت نہیں بلکہ واجب کے قریب عمل ہے۔ دیکھیے اس کو آپ ایک اور انداز میں سمجھیے۔ سنتیں ہم نماز میں جو سنتیں ادا کرتے ہیں نماز کی، وہ ظہر کی 4 سنتیں پہلے کی بھی ادا کرتے ہیں، بعد کی بھی، مغرب کے بعد کی بھی 2 سنتیں ادا کرتے ہیں، عشاء کے بعد بھی، لیکن فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور ہر بندہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اب لوگوں میں اختلاف ہے کہ وہ فجر کی نماز سے پہلے اگر کوئی آدمی وہ 2 سنتیں ادا نہ کر سکے تو کیا وہ 2 سنتیں فجر کے فوراً بعد ادا کرے یا نہ کرے؟
تاکید بہت زیادہ ہے. تو جس عمل کی تاکید زیادہ ہوگی اتنی اس کی اہمیت اور ادائیگی کا اہتمام بڑھے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ داڑھی کا جو عمل ہے یہ بھی تمام انبیاء کی سنت ہے، لیکن ایسی سنت ہے کہ جو کسی بھی نبی نے کبھی ترک نہیں کی. اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ قریب الواجب ہے. تو اس داڑھی کا جو عمل ہے یہ سنت عمل ہے. لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ماضی میں کسی بھی نبی کی جو داڑھی ہے اس کے بعد کبھی سفید نہیں ہوئی. تمام انبیاء کی داڑیاں اس سے پہلے سفید کالی ہی رہی، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کی عمر جو قرآن مجید کی وساطت سے قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے 1000 سال. 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی، 1000 سال ان کی عمر ہمیں ملتی ہے، لیکن ان کی داڑھی بھی سفید نہیں ہوئی. ابراہیم علیہ السلام واحد اور پہلے آدمی ہیں، پہلے شخص ہیں کہ جن کی داڑھی کے اندر بالوں کو اللہ نے سفیدی سے جو ہے وہ منور فرمایا اور سفیدی ان کے بالوں میں پیدا فرمائی. جب ان کے بالوں میں سفیدی آئی تو ابراہیم علیہ السلام فریاد رس ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں کہ مولا یہ کیا ماجرا ہے، یہ میرے بال تو رات کو سیاہ تھے، صبح کچھ بال سفید ہو گئے، یہ سفیدی کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال کی طرف سے فرشتے نے آ کر کے بتلایا کہ اے ابراہیم آپ میرے نزدیک بہت زیادہ مکرم ہیں، بہت زیادہ بزرگی والے ہیں، اس لیے میں نے اس بزرگی کو آپ کے چہرے پر بھی ظاہر فرما دیا. بات سمجھ. تو یہ جو چہرے کی سفیدی ہے نا، بہت سارے لوگ اصرار کرتے ہیں کہ جناب رنگ بدل دیا ہے، بھائی اللہ نے بزرگی نصیب فرمائی ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ چہرے پر رنگ بدلنا یعنی داڑھی کا رنگ بدلنا یہ جائز تو ہے، لیکن یاد رکھیے اس کو سیاہ کرنا شرعاً عام لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے. البتہ اس آدمی کے لیے جس کی عمر بہت کم ہو اور کسی بیماری کی وجہ سے اس کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہوں یا سر کے بال سفید ہو گئے ہوں، اس آدمی کے لیے اجازت ہے، حکم نہیں، اجازت ہے کہ یہ اپنے بالوں کو سیاہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ عمر کم ہو. اب عمر کم ہونے سے مراد 30 سال سے کم عمر ہے. اب 30 سال سے عمر اوپر جب ہو جائے تو بال جو ہے وہ آہستہ آہستہ سفیدی ان میں آنا شروع ہو ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 فرمایا اس مجاہد کے لیے اجازت ہے کہ جو میدان جہاد میں جا رہا ہو اور لڑنے کے لیے میدان کارساز جو ہے وہ لگا ہو، لڑنے کے لیے جا رہا ہو، اس آدمی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی سر اور اپنی داڑھی کے بالوں کو سیاہ کر لے تاکہ دشمن اس کی سفیدی کو دیکھ کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ غالب ہونے کا جو اس کا ذہن میں سفر ہے وہ پیدا نہ ہو سکے کہ یہ بوڑھا آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، اس نے کہا کرنا ہے، تو وہ جوان لگے. باقی کسی کے لیے جائز ہے. بات سمجھ آگے کے لیے ہمارے یہاں آج کل فتوے چلے جاتے ہیں، چلے جا رہے ہیں کہ فلاں بھی بلیک کر رہا ہے، فلاں بھی سیاہ کر رہا ہے، یہ جائز نہیں، درست نہیں. خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جن کی داڑھی کے بال سفید ہوئے. ابراہیم علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پاجامہ پہنا، جنہوں نے باقاعدہ کیا پہنا، ورنہ عام طور پہ لوگ تہبند جو ہے وہ بالا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے پاجامہ پہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استعمال کے اعتبار سے تہبند استعمال فرمایا کرتے تھے، البتہ آپ نے شلوار کو پسند فرمایا. شلوار کو کیا کیا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے پہنا نہیں لیکن سلوا کے رکھا ہوا تھا، شلوار سلوا کر رکھی ہوئی تھی، استعمال نہیں فرمائی، پسند فرمایا ہے. اور یہ فرمایا ھذا استر للبدن کہ یہ بدن کی زیادہ جو ہے وہ پردہ پوشی کا ذریعہ ہے، زیادہ پردہ پوشی کا جو ہے وہ سبب ہے یہ شلوار. ورنہ چونکہ اس معاشرے کے اندر چونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اور شاید اس وجہ سے بھی تہبند استعمال کیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی شاید کہ اس معاشرے کے اندر لوگوں کا عام طور پہ جو لباس تھا وہ یہی تھا، اس لیے بھی آپ علیہ السلام استعمال کرتے ہوں. لیکن آپ نے تہبند کے بجائے شلوار کو اپنا سلوا کر کے رکھوایا اور اس کو پسند بھی فرمایا. اس لیے شلوار پہننا ناپسندیدہ عمل نہیں ہے یا خلاف سنت عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے آدمی ہیں، وہ پہلے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرمایا. ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرمایا، یہ پہلے انسان ہیں. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام وہ انسان ہیں کہ جو مہمان نوازی میں بہت زیادہ مشہور تھے، لیکن ان کی مہمان نوازی میں
بھگو کر کے کھلانا، جس کو ہم آج کے دور میں شیر ماہ کہتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی تیار کردہ پروڈکٹ یا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو چیز ہے جس کو جو ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دفعہ کیا۔ اور معانقہ جس کو ہم گلے ملنا کہتے ہیں، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا ہی عمل ہے کہ جو آپ علیہ السلام نے پہلی دفعہ کیا۔ اور اس کے لیے ایک بڑا دلچسپ واقعہ در منصور میں لکھا ہوا ہے، اور تفسیر عزیزی میں اس کے حوالے سے بات لکھی ہوئی ہے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں کی اپنا اس کے لیے غذا کے لیے کچھ چارہ لینے کے لیے چلتے چلتے ایک غار میں پہنچے، اور اس غار کے پاس جب پہنچے تو آپ کو اندر سے کسی کے گڑ گڑانے کی اور کسی کے آوازاری کرنے کی اور اللہ کو یاد کرنے کی آوازیں ہیں۔ تو آپ علیہ السلام آہستہ آہستہ اس آدمی کے پاس چلے گئے، اس آدمی کے پاس پہنچے تو اس سے آپ علیہ السلام نے کچھ سوالات کیے، بھائی آپ کون ہو، کیا کرتے ہو، کس کو بلا رہے ہو، کیا آپ کا عمل ہے؟ تو وہ سارے سوالات کا بالترتیب جواب دیتا ہے کہ میں یہاں پر ایک عرصے سے مقیم ہوں، یہاں نہیں، میری اصل میں ٹھکانہ اور میری اصل میں جو رہنے کی جگہ ہے وہ بہت نیچے ایک غار کے اندر ایک جگہ ہے کہ جہاں پر ایک ندی کو کراس کر کے، پانی کی ایک ندی کو کراس کر کے جانا پڑتا ہے، اور اس ندی کو کراس کرنے کے لیے کوئی کشتی وغیرہ بھی نہیں ہے، میں اس ندی کے اوپر سے ایسے گزر کے چلا جاتا ہوں، اور میں ایک عرصے سے یہاں پر آباد ہوں، اللہ کا نام لیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کون ہے، کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں ہے، ویسے تو وہ زمین میں بھی ہے لیکن آسمان میں اس کی جو وہ شہرت یہ ہے کہ وہ آسمان میں ہے۔ اور آپ نے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ آپ جو عبادت کرتے ہو کس طرف رخ کر کے کرتے ہو؟ نے کہا کہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ کہا کہ یہاں آپ جو قیام پذیر ہو تو اس قیام کا مقصد اور اس کی غرض کیا ہے؟ کہا اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ اچھا ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری باتیں اس کی سنی تو پھر فرمایا کہ اچھا مجھے بھی لے چلو اس اپنے مقام پر، اپنے ٹھکانے پر جو آپ کا ندی کراس کر کے ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلیے میرے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پڑے۔ اب جب اس جگہ پہ پہنچے تو اس نے کہا جی آپ یہاں سے چلیں میرے ساتھ، اور ہم اس کے پانی کے اوپر ایسے ہی پاؤں رکھ کر کے چلیں گے۔ چنانچہ دونوں حضرات پاؤں کو پانی کے اوپر رکھتے ہیں اور ایسے بغیر بھیگے ہوئے ندی کراس کر جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر کے ابراہیم علیہ السلام جب پوری طرح اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کو یاد کرنے والا آدمی ہے، توحید پرست ہے، تو پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ نہیں یہ بتاؤ نہیں، اچھا ایسا کرو کہ میرے لیے دعا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو اس آدمی نے کہا جی دعائیں میں آپ کے لیے کیا کروں؟ میں 3 سال سے ایک دعا مانگ رہا ہوں، میری وہی قبول نہیں ہو رہی۔ 3 سال سے ایک دعا میں مانگ رہا ہوں، وہ قبول نہیں ہو رہی۔ آپ نے پوچھا کہ وہ دعا کیا ہے؟ کہا 3 سال پہلے ایک نوجوان ادھر آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہیں ان کی بکریوں کے چارے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں، تو میں نے اس وقت جب نام سنا کہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں تو میں 3 سال سے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے اپنے خلیل سے ملاقات کروا دے، اگر تیرا کوئی خلیل ہے تو آپ کا کوئی خلیل موجود ہے تو میری ملاقات کروا دیجیے۔ 3 سال سے دعائیں مانگ رہا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو آپ کہتے ہیں میرے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے قبول نہیں ہو رہی، میں آپ کے لیے کیسے کروں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر اٹھ جاؤ میرے اللہ کے بندے، کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کر کے پہلی دفعہ آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا سینہ لگایا اور فرمایا کہ جو آپ 3 سال سے دعائیں کر رہے ہو اللہ نے قبول کر لیا، میں ہی وہ ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ تو معاندے کا جو سلسلہ ہے ابراہیم علیہ السلام سے چلا، اور یہ اس کی تفسیر آگے فرمایا وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کیجیے۔ دیکھیے یہاں یہ حکم ہے اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کو، کس چیز کا؟ صفائی کا۔ کس کی صفائی کا؟ بیت اللہ کی صفائی کا۔ دیکھیں اس صفائی کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، انطہرا صفائی کے 2 معنی۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ پاکیزہ کیجیے، اس صورت میں پھر شبہ ہوگا کہ کیا پہلے ناپاک تھا؟ بیت اللہ کیا پہلے ناپاک تھا کہ جو اب پاکیزگی کا حکم دیا گیا؟ اس لیے یہاں وہ پاکیزگی کا معنی نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پر معنی یہ کریں گے کہ صاف ستھرا جیسے پہلے موجود ہے آپ اسی طرح صاف ستھرا رکھیں۔ صفائی ستھرائی موجود ہے لیکن مزید آئندہ بھی آپ نے صفائی ستھرائی اس کی رکھنی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر
چلا، مطلب کیا ہوتا ہے کہ اے اللہ جس راستے پہ لا کر آپ نے مجھے کھڑا کیا ہے اس راستے پہ مجھے قائم اور دائم رکھنا، ورنہ تو یہ دعا بیکار ہے، اس لیے کہ نماز میں کھڑے، نماز سے زیادہ سیدھا راستہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہاں پر معنی بھی یہی ہے کہ انطہرا، کہ آپ بیت اللہ کو صاف ستھرا رکھنا، یعنی اس کی صفائی ستھرائی کو برقرار رکھنا ہے، اور صفائی ستھرائی میں جیسے اس کی ظاہری طور پہ پاکیزگی ہے جیسے اس کی باطنی طور پہ پاکیزگی ہے، اس پاکیزگی کو برقرار رکھنا ہے۔ اس پاکیزگی کو، ظاہری پاکیزگی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے گھر کی ظاہری پاکیزگی یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بظاہر آپ کو کوڑا کرکٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نظر نہ آئیں جو کہ نماز میں خلل ڈالتی ہوں، یا مسجد کے تقدس کو پامال کرتی ہوں، یا مسجد کو جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایسے لگتا ہو کہ مسجد سے دل اچاٹ ہو جائے ان چیزوں کو دیکھ کر کے، ایسی چیزیں ظاہری طور پر مسجد میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور باطنی طور پہ مسجد کو پاکیزہ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باطنی طور پر یعنی شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، نجس چیزوں سے یا ایسی چیزوں سے کہ جو روحانی طور پہ آلودگیوں پر مشتمل ہوں، غیر اللہ کو پکارنے کی، غیر اللہ کو صدائیں دینے کی، غیر اللہ سے استمداد وغیرہ، ان تمام چیزوں سے اللہ کے گھر کو صاف اور پاکیزہ رکھا جائے۔ تو بہرحال اگلی جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 126، اس کے حوالے سے پھر انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔